جب در مراد میر انیس جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حسیں ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی خبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے، بولے فرس کو روکے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے رہبار، یہ وہ زمیں تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے ہار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر، توشائے مسافروں کا یہی اور یہی ہے زاد، یہ خاک آب حضر سے رتبے میں ہے زیاد، طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، دیکھے گا یاس میں کرم کارساز کو، تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو۔ تو یہ نظم ہے ہماری سال اول کی در مراد میر انیس کی، اور یہ مرثیہ ہے۔ اس کے پہلے جو 2 بند ہیں اس پر پہلے میں بات کر چکا ہوں، آج اس کے اگلے 3 بند پہ میں بات کروں گا، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح اور اس میں بیان ہونے والی کیفیت شہدائے کربلا کے بارے میں جو میر انیس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اس پر میں بات کروں گا۔ اس کا تیسرا بند ہے، بولے فرس کو روکے شاہ فلک وقار، کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچ گیا اور حضرت امام حسین نے اس قافلے کو وہاں پر روک دیا، تو حضرت امام حسین نے اپنے گھوڑے کو روکا اور آپ شاہ فلک تھے، بولے فرس کو روکے شاہ فلک وقار، کہ آپ کو آپ کے مقام پہ آسمان کو بھی غرور تھا، تو قافلہ روک دیا، گھوڑے کو روک دیا، اور حضرت امام حسین نے کہا منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ہمارا جو اصل ٹھکانہ ہے جہاں پر ہم نے پہنچنا تھا اپنی اس منزل پر ہم پہنچ آئے ہیں، آگے نہ بڑھائے کوئی یہاں سے رہبار، اور اس سے آگے اب کوئی قدم نہیں بڑھائے گا، اس سے آگے اب کوئی نہیں بڑھے گا، سب نے یہیں پہ رکنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے، اور کوئی بھی اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ وہ زمیں تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، اور یہی وہ سرزمین تھی جس کے لیے ہمیشہ سے میرا دل بے چین رہتا تھا، اسی کربلا کی زمین پر میں نے آنا تھا اور یہی میرا آخری ٹھکانہ تھا۔ قربان اس مکان سعادت نشان کے، حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ جو سعادت کی جگہ ہے اس پر اب میں قربان ہو جاؤں گا، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، اور میں نے بڑی خاک چھانی ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی ہمت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد میں اپنے اس اصل ٹھکانے پہ پہنچ آیا ہوں۔ اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، اے مسافروں اب آپ نے اترنا ہے،
آپ کا سفر اب تمام ہو چکا ہے، کوچ اب نہ ہوگا، حشر تلک ہے یہی مقام، اور یہاں سے اب کوچ نہیں کرنا، قیامت تک اب ہم نے یہیں رہنا ہے، یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، یہی ہماری آخرت ہے، مقتل یہی ہے زمین ہے، مقتل یہی زمین ہے، یہی مشہد امام، اور یہی ہماری قتل گاہ ہے، اور یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی جگہ ہے۔ اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، اب اونٹوں سے سامان اتار دو اور خیمے لگا دو، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، اور اس پاک سرزمین پر اپنے بستر لگا دو، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر، اور یہاں آب بقا ہے، ہمیشہ رہنے والا پانی، ہمیشہ رہنے والی ہماری زندگی اسی خاک سے ہمیں ملے گی۔ توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے زاد، کہ اب یہی ہمارا زاد راہ ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری جمع پونجی ہے، یہی ہمارا کھانا ہے، یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، اور یہ آب خضر جس کو آب حیات بھی کہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کا پانی جسے کہا جاتا ہے، یہ خاک اب اس سے زیادہ عزیز تر ہے۔ طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، اور جو مرد یہاں پر اپنے آپ کو ڈال دے گا اس طوفان میں، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، تو وہی اپنی مراد کا موتی پا لے گا، دیکھے گا یاس میں کرم کار ساز کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہوگا، تھامے گا دستے موج سے دریا جہاز کو، اور یہاں پہ جو موجیں ہیں وہ بڑے بڑے دریاؤں کا راستہ بھی روک